آپ کو جمعہ مبارک، اللہ پاکستان کا یہ جمعہ مبارک کرے۔ سب سے پہلے اہم خبریں، آئی ایم ایف کو خط عمران خان کا، اور وجہ بھی بتا دی خط کیوں لکھ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کا جواب بھی آ گیا۔ ڈائریکٹر جو جولی کوزیک، اس نے ریسپانس کیا ہے کہ یہ کیا کریں گے، $6 ارب کا قرض دیں گے یا نہیں۔ امریکی کانگریس سے ناجائز حکومت کو تسلیم کرنے کے انکار آنے شروع ہو گئے کانگریسمینز کی طرف سے، اور عمران ریاض کی گرفتاری پر جو معاملہ ہے تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا ہوا، کس وجہ سے ہوئی، اب کیا حالات کیا ہیں، اگلا ٹارگٹ کون ہے، اور تفصیل سے آج میں ان کا پوسٹ مارٹم بھی کروں گا جنرل رانی صاحبہ کا۔ اور کچھ لوگ جو بڑے دانشور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا مشورہ دے رہے ہیں بیٹھنے کا کہ خان سرپرائز دیں گے، حکومت بنائیں گے، یہ معاملہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے نوٹیفیکیشن بحال کر دیے، اور کمشنر راولپنڈی کا بیان کہاں تیار ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلی پاکستانیوں کی لڑائی اب انٹرنیٹ پہ ہوگی۔ عمران ریاض کی گرفتاری کی وجہ سے میری آواز شاید لے جا تھوڑا تلخ ہو، ایڈوانس میں آپ سے معذرت، لیکن بڑا ضروری معاملہ ہے۔ اور یہ سب سے پہلے میں اسی کی بات کروں، پنجاب، یہاں سردار مہان سنگھ کا بیٹا مہاراجا رنجیت سنگھ، گجرانوالہ میں پیدا ہونے والا، جاٹوں کی برادری سے، چیچک سے ایک آنکھ اس کی متاثر تھی، کہنا تھا، مائی ملوین کا بیٹا، پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ حکومت کرتا رہا۔ ہندوؤں میں اس وقت ہندوؤں میں کھتری اور برہمن اور سادات اس وقت پڑھتے تھے، لیکن یہ لڑائی جھگڑے کی طرف مائل تھا۔ اس نے حکومت بنائی لاہور میں، 17 سال کی حکومت، 17 سال کی عمر میں پنجاب فتح کیا۔ اس وقت بھنگی سرداروں کی حکومت تھی جو ہر وقت بھنگ کے نشے میں مست رہتے تھے۔ اس نے افغان بادشاہ زمان شاہ کو بعد میں اس کی فوجوں کو ہرایا، لاہور پہ قبضہ کیا، 38 سال 76 دن حکمران رہا۔ اس کے بعد اگر کسی نے لمبی حکمرانی کی تو وہ جانا پانڈی کی اولاد، اس شخص کا نام رمضان اور جہانا پانڈی، امرتسر کی گلیوں میں یہ گانے بجانے والیوں کی پھولوں اور کلیوں کے ہار بیچنے والے دلہ ہارام والا کا بیٹا۔ اس کی میں تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ضیاء الحق ہندوستان کے دورے میں اس وقت صدر گیانی تھے ذیل سنگھ، اس سے جب ملا تو نواز شریف نے ساتھ ہی تو اس کا تعارف جب کروایا صدر نے، ضیاء الحق نے کہا کہ یہ امرتسر سے ہیں، تو اس نے کہا تم شریفہ ٹنڈا والے کے بیٹے تو نہیں؟ نواز شریف نے سر ہلایا۔ پھر ذیل سنگھ نے اس وقت اس کے دادا اور پردادا کا ذکر کیا۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ کو تھوڑا تاریخ بتانا۔ نواز شریف صاحب نے اپنی خاندانی ہسٹری، چونکہ ظاہر ہے اب زبردستی اور چوری کی حکومت کا مینڈیٹ کریں گے تو پھر یہ ساری معلومات تو آپ کو دینی ہے۔ یہ جہانے پانڈیا اور دلہ ہارام والے کی روح آج بڑی خوش ہوگی کہ ان کی جنرل رانی پنجاب کے چوری اور ڈاکے کا مال بانٹتے ہوئے کس طرح گلو بٹوں کے دستے میں، گارڈ آف آنر کنیزوں کے جھرمٹ میں، پھولن دیوی آج باؤ جی کا انتقام لینے مہاراجا رنجیت سنگھ کی یاد تازہ کراتی رہی۔ پنجاب کے سنگھاسن پر راجکماری بننے کا، اپوزیشن کو کچلتی ہوئی، کلیجوں میں ہاتھ ڈالتی ہوئی، بھارتی ڈیزائنروں کے نئے کام، نئے کپڑے بنائے ہوئے، لاکھوں کروڑوں کی جیولری اور کپڑے پلاسٹک لگا کے منہ پہ، دائیں طرف بیٹھی ہوئی خاتون جس کی اہلیت کہ یہ نواز شریف کی والدہ کو بیماری میں ان کی گندی شلواریں صرف دھوتی تھی، رفع حاجت کے لیے ان کو ٹوائلٹ تک لے کے جاتی تھی، تیمارداری کرتی تھی۔ بائیں طرف والی خاتون کی اہلیت یہ تھی کہ اس کے والد نے پاکستان کے لوگوں کے دن دہاڑے لاہور میں شہید کرنے والے قاتل لوگوں کی وکالت کے لیے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑوایا۔ راجکماری پھولن دیوی بچپن سے اتھری ہیں، منمانی ہیں، حالات آپ کے ان کے تعلیم میں پتہ ہے، زبردستی اسکولوں کالجوں میں میرٹ کی دھجیاں اڑا کے داخلے لیتی نہیں، گھر جس طرح بسایا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، بیٹے کا گھر جس طرح تباہ کیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ آج تک وہ اتنا ناراض ہے، سامنے نہیں آتا۔ باپ کی سیاست کھا گئی، خاندان میں نفرتیں بڑھوا گئی، گندی آڈیوز اور ویڈیوز کا سٹاک جو خود اقرار کرتی نہیں، پورا نظام مفلوج کر کے، نہ تعلیم نہ تجربہ، زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، جس طرح اقلیم اختر نے کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا، لیکن وہ پورے پاکستان پر حکمرانی کرتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے جنرل ضیاء خان تھا۔ یہ بتا اس لیے رہا ہوں، یہ خاتون ہے، اور آج پاکستان کی جیلوں میں بے گناہ خواتین قید ہیں جن کے حق چھینے عوام نے، جس طرح فرعون نے چھینا، نمرود نے چھینا، یزید نے چھینا، زبردستی بیعت کرواتا رہا، ظلم و ستم کے پہاڑ گراتے رہے، آج یہ وہی کر رہے ہیں۔ یہ وہ ظالم خاندان ہے جنہیں بے نظیر بھٹو کے ہاتھ پیر باندھ کے گھٹیا زبان استعمال کر کے اس وقت بھی صحافیوں کو کوڑے مارتے رہے، اور باپ اس کا 2/3 اکثریت لے گیا۔ مارشل لا کے دور میں یہ بجائے جیل میں رہنے کے جعلی مقبولیت تھی، بھاگ گئے۔ آج ایک دفعہ پھر فوج کے ٹاؤٹ بن کر یہ بے نظیر کا مقابلہ کرتے ہوئے، جس طرح مشرف کے مارشل لا سے بھاگے، امریکہ سے ڈیل کی، میدان میں واپس آئے، پھر آج زرداری کے ساتھ مل کر حکومت بنا کے، اس وقت جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی، 2013 میں حکومت بنائی، آج پھر ڈیل کی اور خان کی حکومت گرا کے باؤ جی کی تصویر میں پارلیمنٹ میں جس طرح ڈنڈا دیا ہوا تصویر میں، باؤ جی کی سیاست میں بھی انہوں نے حقیقت میں ڈنڈا دے دیا ہے۔ ڈنڈا دینے سے مراد اصل ڈنڈا۔ گلو باٹ آج تشدد کر رہے ہیں، باہر سنی تحاد کے لوگوں کو مار رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے باہر، اور ایک ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ مخصوص نشستیں انہوں نے جو تحریک انصاف سے اس لیے چھینی کہ صنم جاوید اور باقی خواتین مخصوص نشستوں پر آئے نا۔ یہ تحریک انصاف لیتی وہ مخصوص نشستیں، ذرا اندازہ کریں ان کی سوچ اور انتقام کہ بندر کے ہاتھ جس طرح ماچس لگ جائے پورا پنجاب اسی طرح جلے گا، خدا نہ خواستہ۔ لیکن یہ پاکستان کو اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن ان کی تقریر جو 3 گھنٹے ایڈٹ کروا کے جاری کروائی گئی، اب ہوائی جہازوں کی سروس شروع کرنے کی بات کرتی ہیں۔ انہیں بزدار برا لگتا تھا لیکن پلاسٹک کی پھولن دیوی لے آئے، 12 جماعت پاس ڈفر،
اور انہوں نے لوگوں کو اب صرف اور صرف ڈرا رہے ہیں. جو لوگ اب نہیں ڈر رہے, اب ظلم سہ رہے ہیں. اب لوگوں کے اندر ڈر اور خوف یقین کریں ختم ہو چکا ہے. یہ ایک دفعہ پی ایس ایل کے فائنل میں جائے تو صحیح, ذرا پورے اسٹیڈیم میں جب انہیں نعروں کی آواز آئے گی تو یہ پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں یا یہ لوگ مہمان خصوصی ہیں. پاکستان کے لوگ اب جائیں اسٹیڈیم میں, یقین کریں جائیں اور وہاں پہ جا کے ذرا آواز لگائیں, جو آواز لگانی ہے آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں, عمران خان نے کہا تھا کہ جس طرح یہ ہماری تحریک انصاف کی ٹیم کی 12واں کھلاڑی ہوگی, یہ وہی ہوگا. انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام ٹھیک اور حلال نہیں کیا. بہت سے جھکنے والے لوگوں کی گردنوں کا توق جنرل رانی کے ہاتھ میں ہوگا. فی الحال تو ایسٹ انڈیا آپ کو پتا ہے ہندوستان کی آئی ٹی کی صنعت کا جواب ایسے ہی دے رہی ہے کہ پاکستان میں سافٹ ویئر اپڈیٹ, جیسے وہ کمشنر کا بھی کیا, صحافیوں کو اغوا کرنا, ان کے اہل خانہ پر ظلم و ستم کرنا. عمران ریاض کا ایماندار والد, اس کا نام بھی کرپشن میں ڈال دیا. یہ 2 سال میں عمران ریاض کی 7ویں دفعہ گرفتاری. کچھ دنوں سے یہ لوگ, آپ کو پتا ہے ہم سارے الیکشن میں مصروف, عمران خان کی رہائی کے لیے آواز تک نہیں اٹھائی جا رہی. ان کے حوصلے بلند ہو گئے. بشرا بی بی کو پہلے زہر آلود کھانا دیا, مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا, اب عمران ریاض اور صحافیوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. صرف اور صرف ڈر اور خوف پھیلا. لیکن خدا کی قسم اب پاکستان کی عوام نہیں ڈرتی. عوام انہیں لگتا تھا تھک کے بیٹھ جائیں گے. جسمانی طور پہ لوگ تھک جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, انسان ہے, گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں, لیکن سوچ نہیں تھکتی, دماغ نہیں تھکتا. لکھ کر بول کر ویڈیوز بنا کے اس تحریک کو لوگ جگائیں گے, اور اب انٹرنیٹ پہ ہی لڑائی ہوگی. یہ چاہے پی ایس ایل لگائیں یا چاہے جو مرضی کر رہے ہیں. جس طرح بے نظیر جس دن مری تھی, اگلے دن بلوچستان کی کشیدہ کاری ٹی وی پہ سکھا رہے تھے. اب پاکستان چیزوں سے آگے نکل چکا ہے. یہ عمران ریاض کی گرفتاری کا معاملہ اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ حلف اٹھانے سے پہلے آئی جی پنجاب کے ساتھ مریم نواز کا فیصلہ تھا. ایک پیغام پنجاب کو دینا تھا کہ اب حکومت پھولن دیوی کی آ چکی ہے. جس انداز میں انہوں نے گرفتاری کی, بغیر خواتین اہلکاروں کے گھروں میں چھاپا, موبائل چھین لیا اس کے گھر سے, وہاں خواتین سے بدتمیزی, اور جس طرح مرد بھیج کر گھروں میں اس ڈر اور خوف میں مبتلا کرنا کہ ہم تمہارے گھروں میں تمہاری خواتین پر ہاتھ ڈالیں گے. جو بولے گا اسے چودھری غلام حسین یا عارف حمید بھٹی کی طرح نوکری سے نکالیں گے, جو سوشل میڈیا پہ آئے گا عمران ریاض کی طرح گرفتار کر لیں گے. اب تک تو رپورٹروں کو کل تک سمجھ نہیں آ رہی تھی گرفتاری کس تھانے میں, کس ایف آئی آر, کس وجہ سے ہوئی. لاہور پولیس نے گرفتاری کی ہے, صوبے سے باہر آئے ایف آئی اے ایس یا یہ ایف بی, کون لوگ ہیں بھائی. کل سے عمران ریاض کی گرفتاری کی خبریں پہنچ چکی تھی سب کے پاس. لیکن جس طرح انہوں نے اب یہ قاضی فائز کے نام پر, یہ تھا کہ ان کی بے حرمتی کے نام پہ شاید ہو, لیکن قاضی فائز صاحب یہ معاملہ براہ راست اپنے پر لینا نہیں چاہتے, اور عمران ریاض نے بھی مذہبی معاملے پر بڑا احتیاط سے موقف دیا. یہ علماء کا کام ہے, اب اس معاملے میں گرفتار کر نہیں سکتے تھے. 16 سے 18 ڈالے وردی میں اور بغیر وردی میں پالتو لوگ گھر میں گھس رہے. مطلب جس طرح ڈھاکہ میں بنگالیوں کو فتح کرنے گئے تھے یہ لوگ. اینٹی کرپشن کا کیس انہوں نے بنایا. جو زمین اور فارم ہاؤس عمران نے خریدی, جو کم قیمت دی, اب 3 گھنٹے سماعت کے بعد جوڈیشل ریمانڈ. اب ہر چیز کی قانون کے مطابق ہے, جائیدادوں کے ثبوت ہے, لیکن حسد اور جلن ہے. یہ جو عمران کے گھوڑے دیکھتے ہیں, اس کی تازہ ترین ویڈیو دیکھتے ہیں, جلن اور حسد ہے ان لوگوں کے اندر. خود یہ ساری زندگی حرام کماتے ہیں. اگر کوئی حلال کی کمائی سے اللہ کسی کو رزق دے دے, انہیں یقین نہیں آتا. آواز بند کرنے کے لیے صرف اور صرف, اور ابھی مزید صحافیوں پر بھی کریک ڈاؤن ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں صدیق جان کو سب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی. میری